والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک مختلف فی مسئلہ جس میں بہت زیادہ اختلاف ہو چکا اور بڑے مناظرے ہو چکے، اور آج بھی لوگ ہوٹل پر بیٹھتے ہیں یا گلی کچہری میں کہیں بیٹھتے ہیں یا گلی کے نکڑ پر بیٹھتے ہیں یا کہیں جو بیٹھک ہے وہاں بیٹھتے ہیں، تو اس پر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے سوچا اس پر کوئی ویڈیو بنائی جائے تاکہ اس کو ایک مسئلے کو سمجھا جائے، لاجیکلی اس مسئلے کو سمجھا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو مسئلے کو سمجھا جائے۔ آج میرے زیادہ تر دلائل جو ہے وہ نقلی دلائل نہیں بلکہ عقلی دلائل ہوں گے۔ نقلی دلائل سے مراد قرآن حدیث کے دلائل، اور عقلی دلائل سے مراد جو عقل کو بھی سمجھ میں آتے ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں عقل کو سمجھ میں آتے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن حدیث سے ٹکراتے نہ ہوں، ایسے عقلی دلائل نہیں چلتے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ایصال ثواب کا ہے، وہ مسئلہ فاتحہ شریف کا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھ کے نیاز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور پھر لوگوں میں بانٹ دینا، کیا یہ جائز ہے؟ قطعا ناجائز ہے۔ کہ فاتحہ سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ دینا بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس کا رواج ہے، اور ایک مسلک کے لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور بلکہ حرام سمجھتے ہیں۔ میں ایک مولوی صاحب، مجھے کسی دوست نے ایک ویڈیو بھیجی اور اس میں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، بھرے مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فاتحہ دینا حرام ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، فاتحہ دینا حرام ہے؟ اس پر کون سی نص قطعی موجود ہے جو یہ چیز مانتے ہیں کہ فاتحہ حرام ہے، ناجائز ہے؟ تو جواز پر ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل مباح ہے جو قرآن حدیث سے نہ ٹکراتی ہو۔ تو قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے؟ یہ کسی احادیث صحیحہ متواترہ مشہورہ میں کوئی ایک حدیث دکھا دیں، یا اقوال آثار صحابہ کے اندر کوئی ایک حدیث دکھا دیں، ایک روایت دکھا دیں، کہ ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین میں سے کوئی ایک فتویٰ دکھا دیں جس پہ یہ لکھا ہو کہ ایصال ثواب فاتحہ شریف کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز۔ اور مولوی صاحب بڑے دھڑلے سے اور اچھے خاصے مجمع کے اندر جو ہے وہ بول رہے ہیں حرام۔ میں سن کر یہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ حرام کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کوئی نص قطعی تو پیش کریں گے، کوئی نص قطعی نہیں۔ صحابہ کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا، اہل بیت کے اطہار کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا، ائمہ مجتہدین کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ہر چیز اس دور میں جو ہوگی صرف اسی پر عمل کیا جائے گا؟ اگر یہی قانون ہے، یہی قاعدہ ہے، تو مسجد کے جو محراب ہیں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بنے، تو پھر اس کو کون حرام، کوئی جرت کر سکتا ہے اس کو حرام کرے گی؟ جو لباس ہم پہنتے ہیں، جو لباس ہم پہنتے ہیں، کیا اس طرح کا لباس صحابہ نے اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا لباس پہنا؟ جس قسم کی چاندی کی انگوٹھی یہ مولانا، بڑے بڑے مولانا پہنتے ہیں، تو کیا ان مولویوں نے جس طرح کی پہنی ہوئی اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے پہنی؟ اور جس طریقے کے یہ امامیں باندھتے ہیں، اعلیٰ قسم کے امامیں باندھتے ہیں اور اعلیٰ قسم کے سوٹ پہنتے ہیں، کیا اس طرح کے امامیں، اس طرح کے سوٹ سرکار نے پہنے، صحابہ نے پہنے؟ تو اگر یہی قانون ہے، یہی قاعدہ ہے، یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ جو اس دور میں ہوگا اس دور میں صحیح ہے، اگر اس دور میں نہیں تھا تو وہ ناجائز ہے، اگر یہی صورتحال ہے، پھر تو بہت سارے اعتراض ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ فاتحہ، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ فاتحہ شریف پر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی مختلف جگہ سے آیات پڑھی جاتی ہیں، سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جو اعتراض کرے کہ حرام ہے، تو کیا کھانا حرام ہے یا قرآن پڑھنا حرام ہے؟ جبکہ ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کلوا من طیبات، کلوا من الطیبات، تو اللہ نے فرمایا جو ہم نے پاکیزہ چیزیں آپ کو تمہیں دی ہیں اے میرے رسول کی امت، وہ کھاؤ۔ تو کیا یہ کھانا جو ہم مسلمان کھاتے ہیں یہ حرام کھاتے ہیں؟ نعوذ باللہ من، وہی کھانا فاتحہ شریف میں ہوتا ہے۔ اور قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے تمہیں آسان لگے قرآن پڑھو۔ اب رب یہ فرماتا ہے پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، جہاں سے تمہیں آسان لگتا ہے، جہاں سے تمہیں آتا ہے وہ پڑھو۔ اب قرآن پڑھنا ثواب ہے یا نہیں؟ حدیث مبارک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک لفظ کی 10 نیکیاں، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، فرمایا بلکہ الف ایک لفظ، لام ایک لفظ، میم ایک لفظ۔ تو واضح طور پر احادیث موجود ہیں کہ قرآن پڑھنا ثواب ہے۔ اور کھانے کے بارے میں آ جائیں
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد جگہ پر اور متعدد مواقع پر متعدد اشخاص نے سوال کیا تو سرکار نے ہر شخصیت، ہر موقع، ہر مناسبت کے اعتبار سے مقتضی حال کے لحاظ سے جواب دیا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا، عالم رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور فاتحہ شریف پر کیا ہوتا ہے؟ عوام اکٹھی ہوتی ہے، رشتہ دار، محلے والے اکٹھے ہوتے ہیں اور کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے کہ ایک چیز ایک جگہ حلال ہو اور دوسری جگہ حرام ہو۔ وہی کھانا ہے جو سرکار نے فرمایا کہ لوگوں کو کھلاؤ، یہ بہترین نیکی ہے دین اسلام کے اندر، اور وہی فاتحہ کے اندر وہی کھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں حلال اور یہاں حرام، یہ کون سی ایسے نص قطعی ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے، احادیث متواترہ میں سے کوئی حدیث مبارک ہے تو وہ پیش کی جائے۔ کیوں امت کو لڑایا جا رہا ہے اس پر؟ کیا پہلے انتشار کم ہے اس امت میں؟ مزید اس پر انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر عقل سلیم کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سوچا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیوں ان لوگوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حرام ہونے کی کوئی ایک دلیل کہ قرآن نے کہا ہو کہ فاتحہ آپ کو سامنے کھانا رکھ کر نہیں کر، جب یہ موقع موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات حدیث موجود ہیں کہ کھانا کھلانا ثواب ہے، قرآن پڑھنا ثواب ہے، تو پھر یہی تو فاتحہ میں ہوتا ہے۔ پھر کس چیز میں جھگڑا ہے؟ پھر کس چیز میں لڑائی ہے؟ پھر کیوں امت کے اندر انتشار پھیلایا جا رہا ہے؟ پھر کیوں لوگوں کو دیوبندی، سنی دیوبندی میں بانٹا جا رہا ہے؟ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی نیاز کرتے ہیں، دیوبندی نیاز نہیں کرتے، بریلوی فاتحہ دیتے ہیں، دیوبندی فاتحہ نہیں دیتے۔ تو یہ اس قسم کا میں سمجھتا ہوں انتشار پھیلانا یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے۔ کیونکہ کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر اس چیز کو آپ مان جائیں گے تو آپ کے چندے بند ہو جائیں گے؟ اگر یہی اعتراض ہے، یہی جواب ہے تو بالکل نہ گھبرائیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دینے والی، اللہ ہی سب کو رزق دیتا ہے، اللہ ہی سب کو رزق دیتا ہے۔ میں ایک مثال کے طور پر ایک مثال عرض کرتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مثال کا ممثل لہو کے پر منطبق ہونا لازمی نہیں ہوتا، صرف ایک علاقہ ہی کافی ہوتا ہے مثال کے لیے۔ اب دیکھیے کہ ایک ہی چیز کی دکانیں مارکیٹوں کے اندر بہت ساری ہوتی ہیں، تو کیا وہ ایک دکاندار کی چلتی ہے اور باقی دکانداروں کا جو سامان ہے وہ نہیں بکتا؟ کوئی بھی چیز ہو، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، سب بکتی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ جسے دیتا ہے جیسے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ رزاق ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ عطا کرنے والا۔ تو جناب والا اگر صرف کوئی ذاتی اناد یا مسئلہ ہے تو پھر تو الگ بات ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اور اگر ذاتی اناد اور مسئلہ نہیں ہے تو پھر یہ اس پر اختلاف کس اعتبار سے بنتا ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ کس اعتبار سے کوئی نص قطعی حرام ہونے پر موجود ہے، نہیں ہے تو پھر مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔